عام طور پہ جب ہم لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارے موٹے موٹے ضروری کام نمٹ جائیں، کچھ چیزیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، پیسے جو بچ جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کسی اچھے کوئی مدرسہ بنا لیں گے، کوئی اسپتال بنا لیں گے، اچھے کام کریں گے ہم۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے، اس لیے کہ آپ نے اس کو ضروری کاموں کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ آپ ابھی تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ ضروری کام سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جو آخرت میں آپ کے کام آئے۔ کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، یتیم خانہ بنوا دیا، یا یتیم خانے کے ساتھ تعاون کر دیا، یا کسی گھر کو پراپر بیس پر آپ نے کوئی بھی جو وہ تو بہت سارے مصارف ہیں نا۔ تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے، اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو، یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو، یا کوئی اچھی فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا ہے پکڑا دیے۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ۔ اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا، جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا، تو میں اس عرب کے پاس ہوتا، میں کہتا آپ صدقہ کریں مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا، نکالو ٹھیک ہے، اس کا جذبہ اچھا تھا، اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو، لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو۔ جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ۔ ایسا تھوڑی کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے، آپ نے کہا پکڑا دیا، چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے۔ تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا۔ تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے، انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں ہے۔ بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے، پھر بھی یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے، جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، علاج کے پیسے نہیں، وہ تو مر جائے گا بیچارہ، بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا، کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا بس ختم، لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے، تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم۔ جیسے کنواں بنا دیا آپ نے، اب کنواں ایسی چیز ہے جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیئیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ درخت لگا دیا، مر گئے تو درخت سے کوئی بہت زیادہ، ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا، نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا، کوئی لوگ اس کو کھائیں گے تھوڑی، نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا۔ تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ایک درخت سے، لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے۔ یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا، درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا، چرند پرند اس سے کھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا۔ تو ان 2 قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی ہے، جیسے دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں۔ تو صدقہ جاریہ بھی مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے، پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی، پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے، تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو، سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں، کون ویژنری لوگ ہیں، کون بہت، اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی۔ جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا، بہت سوچ سمجھ کے۔ کوئی بھی آپ کے پاس آئے بولے 1 لاکھ روپے دو، میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا، آپ پکڑا دو گے؟ ہیں انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں، کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو گے یا 6,000 دو گے؟ وہ بتائے گا یہ ہے، اچھا مجھے دکان دکھاؤ چل کے۔ پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو گے جب 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے ہو تو اپنے ہی لگا لو۔ ہیں کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے اور کہے کہ اس انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ ہے، آدھا تمہیں دوں گا آدھا خود رکھوں گا، تو اس سے پہلے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ بتائے اتنے، تو پھر پورے اپنے کیوں نہیں لگا لیتے، اس میں پورا پروفٹ خود رکھو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں وہ غریب آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے، اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا،
ایک دفعہ ہوا, دوسری دفعہ والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو سارے پیسے ہی الحمدللہ سارے ڈوب گئے تھے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ فائدہ بھی ہوا. ایک صاحب جو ایک بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے, میں چونکہ اس ایریا کا نام لوں گا تو کہیں ایسا نہ وہ سمجھ جائیں, لیکن قصہ پرانا ہو گیا وہ نہیں سمجھیں گے, پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے. مالدار علاقے کے تھے, مجھے کہنے لگے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اچھا, اس ایسے ایریا میں رہتے تھے کہ مجھے پتا تھا اتنے پیسے تو ان کے پاس ہوں گے ورنہ اس ایریا میں رہ نہیں سکتا آدمی. اب ایک آدمی ڈیفینس, ایک مثال دے رہا ہوں ڈیفینس کی, ڈیفینس میں رہتا ہو اور کہ میری تنخواہ 10,000 روپے, تو آپ کہو گے بھائی 10,000 والا ڈیفینس میں نہ کرائے پہ رہ سکتا ہے اور اپنا گھر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ کروڑوں کا تو نے گھر کیسے خرید لیا, 3 کروڑ کا ہے بھائی, ہو سکتا ہے 4 کروڑ. اسٹیٹ ایجنٹ والے مجھے پھر فون کریں گے آپ نے ڈیفینس کی ویلیو کیا کر دی ہے, بیان میں گرا دی ہے. تو میں مثال دے رہا ہوں, یا اب ہر بیان کو نا لوگ بڑے سینسٹیو بن کے لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈیفینس میں 3 کروڑ بول دیے, ہماری تو ویلیو. تو اب کیونکہ شہرت ہو گئی ہے نا تو ہر چیز کو بہت زیادہ لوگ سیریس ہو رہے ہیں. 25 کروڑ ٹھیک ہے نا, 25 کروڑ کا. اب اس سے پھر لوگ پریشان ہوں گے, یار ہم لے رہے تھے آپ نے قیمت بڑھا دی. تو بھائی یہ محض ایک مثال ہے, مجھے نہیں پتا ڈیفینس میں قیمتیں کیا چل رہی ہیں, تو کچھ بھی لگا لو قیمت. تو آپ نے کیا کیا, بات کیا چل رہی تھی, ہاں بندہ میرے پاس آیا, رہتا پوش ایریا میں, مالدار علاقے میں, مجھے کہنے لگا آپ مجھے پیسے دو, میں یہ چیز خرید کے بیچوں گا, آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا. تو مجھے ابا کی بات یاد آ گئی. میں نے کہا جو اتنے انویسٹمنٹ آپ مجھ سے کروا رہے ہو تو یہ چیز آپ خود خرید کے بیچ دو پورے پیسوں کی, پورا پروفٹ آپ کا, مجھے آدھا کیوں دے رہے ہو. انویسٹمنٹ جو مجھ سے کروا رہا ہے اور آدھا پروفٹ دے رہا ہے, اس کا مطلب وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بولے ڈوبیں تو اس کے ڈوبیں, اس کا مطلب آپ کو خود پتا ہے کہ یقینی پروفٹ نہیں ہے. اگر کوئی مسجد تعمیر کروانی ہو اور اس کے قبلے میں تھوڑا سا فرق ہو تو کیا سب کی نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ اچھا, تعمیر کروائی ہو, قبلے میں تھوڑا سا فرق ہو تو نماز تو ادا ہو جاتی ہے اس سے, لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر اس رخ پہ کرائی جائے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ 2-4 ڈگری یا 5-6 ڈگری دائیں بائیں ہیں, تو یہ ساری زندگی کے لیے جان بوجھ کر ترچھی نمازیں پڑھنا. نماز تو ہو جائے گی کیونکہ 45 ادھر 45 ڈگری ادھر سے بھی نماز ہو جاتی ہے, تو اس لیے اس کو آسانی سے اس کا قبلہ بالکل صحیح رخ پہ اگر کر سکتے ہیں تو اس کو کرنا ضروری ہے. اور اگر ایزیلی ممکن نہیں ہے, لاکھوں روپے کا نقصان ہوگا, تو کوشش کریں کہ صرف جو امام کی جگہ ہے اس میں ایک ایرو کھینچ دیں کہ اس طرح سے تھوڑا سا کھڑے ہوں. لیکن یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, پوری مسجد اس کے لیے توڑنی نہیں پڑے گی آپ کو, صرف جو امام کا قبلہ ہے نا فرنٹ دیوار, اس میں تھوڑی سی چینجنگ آئے گی اور قبلے کا رخ بالکل ایکوریٹ سمت میں ہو جائے گا. باقی 1-2 ڈگری اگر ہے, 1 یا 2-3 ڈگری ہے, پھر چھوڑ دیں اس کو. برتھ ڈے یا اینیورسری والے دن اپنے رشتہ داروں سے دعاؤں کی درخواست کرنا جائز ہوگا؟ نہیں, جائز نہیں ہے. دعا ایک عبادت والا عمل ہے, یا تو کبھی بھی دعا کی درخواست کر لیں یا ان مواقع پہ دعا کی درخواست کریں جو شریعت نے بتائے ہیں. اپنی طرف سے ایک چیز کو متعین کر لینا جس کی کوئی شریعت میں حیثیت ہی نہیں ہے, ایک بلکہ احمقانہ سا ایک کام ہے برتھ ڈے منانا. آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, قبر کے قریب ہو گئے ہیں تو آپ خوشی منا رہے ہیں, یہ تکلفانہ عمل ہے. اس کو کسی بھی طرح سے منانا یہ ایک بچکانہ حرکت ہے. میں حرام ناجائز نہیں کہہ رہا, لیکن بچکانہ ضرور ہے. تو اس کو دعا کے ذریعے مکرم اور معزز بنانے کی کوشش کر دینا, پھر یہ شریعت پہ زیادتی ہے. ظہر کی نماز سے پہلے اگر 4 سنتیں چھوٹ جائیں تو کیا ان کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا؟ جی ہاں, اگر ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں چھوٹ گئی ہیں تو ظہر کے بعد پڑھنا ضروری ہے. ضروری اس سینس میں کہ سنت مؤکدہ ہے, کوئی واجب نہیں ہے, لیکن تاکید ہے. جو سنت مؤکدہ نہیں پڑھتا وہ شخص قابل ملامت ہے. کبھی کبھار رہ جائے تو ایک الگ بات ہے. تابوت میں رکھ کر میت کو دفنانا کیسا ہے؟ بلا وجہ تابوت میں رکھ کے میت کو دفنانا جائز نہیں ہے, کیونکہ ہر قوم میں میت کو دفنانے کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے, ہر مذہب میں ہوتا ہے. تو اسلام نے بھی ایک مخصوص طریقہ ہمیں بتایا ہے, اس طریقے سے آپ ہٹ نہیں سکتے. اب اگر کوئی کہے کہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ تابوت میں نہیں دفنا سکتے, تو بھائی اسلام نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ جلا نہیں سکتے, اسلام نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو گدھ کے آگے نہیں ڈال سکتے. اسلام نے جب ایک مخصوص طریقہ بتا دیا تو اس کا مطلب یہی کرنا پڑے گا, اس سے ہٹنا ٹھیک نہیں ہے. جہاں مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. نارملی تابوت میں دفنانا خلاف سنت ہونے کی وجہ سے غلط ہے, لہذا جیسے مسلمانوں میں دفنانے کا رواج چلا آ رہا ہے اسی طرح سے دفنایا جائے گا. ضرورت کے حکام الگ ہیں, میں نے بتایا جیسے ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. برہان صاحب, وتر کی نماز میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ سجدہ صاحب کریں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تو. اسلام 360 ایپ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسلام 360 ایپ ایک لائبریری ہے, انہوں نے بہت ساری کتابوں کو جمع کر دیا ہے, اور یہ بہت بڑی ایک اسلام کی خدمت ہے کہ بہت ساری تفسیریں, بہت سارے تراجم. اب ان کا یہ دعویٰ ہے, میری ان سے پرسنل بھی ملاقات ہوئی ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بھائی ہم نے اس بحث میں نہیں گئے کہ کس کا ترجمہ ٹھیک ہے کس کا ترجمہ غلط ہے.
ایک لائبریری ہے، اس میں اچھی کتابیں بھی ہوتی ہیں، اس میں وہ کتابیں بھی ہوتی ہیں جن سے آپ کو اتفاق نہیں ہوتا، تو آپ اس لائبریری میں جا کے جو مستند علماء ہیں ان کا ترجمہ پڑھیں آپ، اور مستند علماء کی کتابوں سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے رخصتی کے بعد بغیر ہم بستری کے کیا ولیمہ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، رخصتی کے بعد ولیمہ سنت ہے، رخصتی سے پہلے سنت نہیں ہے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ میاں بیوی کا ملاپ بھی ہوا ہو۔ ہرا گنبد نبیوں کی قبروں پر کیوں بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، بعد میں ہرا بنا دیا، نبیوں کی تو نہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر مبارک پر ہے، تو باقی جو انبیاء ہیں ان کی قبروں کا یقین نہیں ہے کہ یہ وہ پیغمبر اس میں دفن بھی ہیں یا نہیں ہیں، 100% یقینی طور پر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک محفوظ ہے، باقی امکانات کے درجے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں پیغمبر کی قبر ہے، یہ فلاں پیغمبر کی قبر ہے، تو لیکن یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ وہ ہرا تھا تو لوگ نے ہرا کر دیا، یعنی ہرا کو مقدس سمجھ لیا، گنبد تو تھا ہی نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسد اطہر کے ساتھ زمین میں دفن کیا گیا، تو اس وقت تو کوئی گنبد نہیں تھا، اور بہت عرصے کے بعد جا کے یہ گنبد بنائے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ دفن تھے، تو قبروں پہ گنبد بنانا یا اس کو ہرے کو سنت سمجھنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، بدعت عمل ہے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دفن کیا ہوا تو عمارت تو پہلے سے تھی، آپ کی قبر پہ عمارت نہیں بنی ہے، یعنی کمرہ سیدہ عائشہ کا، بلکہ اس حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے اوقات کیا تھے؟ دیکھیں ہمارے نبی تو ایک وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے جو عام معمول تھا آپ کا، باقی اس زمانے میں جو رواج تھا جو فطرت کے موافق ہے اور قرآن اور سنت میں اس کا تذکرہ ہے، وہ 2 ٹائم کا کھانا ہوا کرتا تھا، ایک تو زوال سے پہلے جو آج کل کے حساب سے 11 ساڑھے 11 کا ٹائم آپ سمجھ لیں، ناشتہ واشتہ نہیں ہوتا تھا، اور ایک تھا مغرب کے فوراً بعد، یعنی رات کا کھانا، سورج غروب ہوتے ہی کھا لیا کرتے تھے وہ لوگ۔ یہ 2 کھانے تھے جو صدیوں سے اسلامی دنیا میں یہی 2 چلے آئے ہیں، اور آج بھی جو پسماندہ علاقے ہیں، گاؤں دیہات ہیں، جو جدید تہذیب سے انگریزوں سے متاثر نہیں ہے، نہ انگریزوں نے وہاں قدم رکھے، آج بھی وہاں 2 ہی کھانے ہیں۔ میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے ہم نے ہندوستان میں 3 کھانے سنے بھی نہیں تھے انگریز کے، ہمارے باپ دادا بتاتے ہیں کہ انگریز کے آنے سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ 3 کھانے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے میرے اس بیان پہ بڑا اعتراض کیا کہ مفتی صاحب کو تو عربی کہیں نہیں پتا، عربی میں تو ناشتے کو فطور کہتے ہیں، بھائی وہ جدید عربی ہے، میں قدیم عربی کی بات کر رہا ہوں، تو قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے۔ تو یہ انگریزوں کے قدم جب سے ہندوستان میں جمے ہیں اور وہ ان کا جو سسٹم ہماری سوسائٹی میں پھیلا ہے، تو پھر ناشتہ بھی آیا، ڈبل روٹیاں بھی آئیں، فارمی مرغیاں بھی آئیں، فارمی انڈے بھی آئے، برگر بھی آئے، پیزے بھی آئے، حتیٰ کہ کیفین جسے پی کے لوگوں نے جو ہے نا ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں، نہ ملے تو پاگل ہو جاتے ہیں، کافی، یہ سب چیزیں گوروں نے ہی متعارف کروائی ہیں، کولڈ ڈرنک، یہ مسلمانوں کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو انگریز نے جہاں بھی قدم رکھے ہیں نہ کچھ وہ کر کے گیا حساب کتاب اپنا۔ اور آج پھر کافی کے فضائل پر آپ چینلوں پہ دیکھیں، کافی جگر کو متحرک کرتی ہے، کافی ہارٹ بیٹ کے لیے، ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا فضول چیزیں کافی کے بارے میں ڈال دی ہیں، کچھ نہ کچھ فائدے تو چرس میں بھی ہوتے ہیں۔ تو کافی میں بہت زیادہ کیفین ہوتی ہے، وہ آپ کو اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں آپ، اس سے جو بدن میں چستی آتی ہے یا بلڈ کا سرکولیشن بڑھتا ہے، وہ وقتی ہے، وہ نیچرل نہیں ہے، وہ ایسے ہے جیسے ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے، جب گدھا جو ہے چلتے چلتے تھک جائے تو ایک چابک لگاتے ہیں نا اس کے، یا گھوڑے کو ایک چابک لگاتے ہیں، کیسا اچھلتا ہے وہ۔ تو انسانی باڈی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، تو اس کا حل یہ کہ سو جاؤ بھائی آرام سے، جب اٹھو گے، جیسے دیکھیں بچہ جب سو کے اٹھتا ہے کیسا اچھلتا کودتا پدکتا، تو کوئی کافی تھوڑی پی ہوتی ہے اس نے، ایکٹیو ہوتا ہے کیونکہ آرام بہت اچھے طریقے سے، گہری نیند لی ہوتی ہے۔ تو اب نیچر سے ہم ہٹ گئے ہیں، بغاوت کر لی ہم نے، گہری نیند لیتے نہیں ہیں، موبائل پہ لگے رہتے ہیں، تو پھر یہی چیزوں سے دھکے دے دے کے اپنے آپ کو چلا رہے ہوتے ہیں، کافی سے اور سگریٹ سے اور چرس سے۔ تو یہ کافی بھی کی مثال بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے یوٹیوب کی دنیا میں جو یوٹیوب پہ ڈاکٹروں نے جو اس کے فضائل ڈالے ہوئے ہیں نا، ان سے کبھی بھی متاثر نہ ہو، کیونکہ نیچر سے کبھی بھی نہ لڑیں۔ تو تھکاوٹ کا علاج یہ ہے کہ سو جائیں اور پھر اٹھ جائیں جب نیند پوری ہو جائے۔ تو کافی سے جو ایکٹیونیس ہوتی ہے، باڈی میں ایکٹیونیس آتی ہے، وقتی ہے، اور پھر آج آدھا کپ پیتے تھے تو کل 1 کپ پینا پڑے گا، پھر اس کی مقدار آپ کو بڑھانی پڑے گی، یوز ٹو ہوتے چلے جائیں گے آپ۔ اس لیے جو بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں نا ڈاکٹرز، جو دماغ کے امراض کے بہت زیادہ ماہر ہیں، میں ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں، وہ چائے کو بھی پروموٹ نہیں کرتے، وہ کافی کو بھی پروموٹ نہیں کرتے۔ چائے میں کم درجے کی کیفین ہے، تو اس لیے اس کا نقصان بہت کم ہے، بہت کم درجے کی کیفین ہے، لیکن کافی میں زیادہ ہے۔ اور پھر تمباکو سگریٹ میں نیکوٹین ہے جو اس سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ خیر یہ کہیں اور نکل گیا میں،
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کافی پئیں لیکن یہ نہ اس کے فضائل نہ سنایا کریں. چائے بھی پئیں, کافی بھی پئیں, فضائل نہ سنایا کریں, صحت کے لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. تو 2 ٹائم کا کھانا ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے. آپ دیکھیں اس وقت بھی کسی پیغمبر نے نہیں کوئی ایسی چیز لی ہے جو باڈی کو وقتی طور پر ایکٹیو کر دیتی ہو. تو انبیاء کی جو زندگی ہے کھانے پینے میں, وہ رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے اس میں. تو اس لیے صحابہ کرام کا جو کھانے کے معمول تھا وہ زوال سے پہلے کھایا کرتے تھے, پھر کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے, جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے قیلو فإن الشیطان لا یقیل, قیلولہ کیا کرو, دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا کرو. شیطان آرام نہیں کرتا, وہ گدھے کی طرح جو ہے نا اپنے کام میں لگا ہی رہتا ہے. دیکھ لو شیطان کو ہر وقت بہکانے میں لگا رہتا ہے, یہ نہیں کہ تھوڑی دیر پہ ریسٹ کر لے. تو انسان ریسٹ کرتا ہے تو اس کا دماغ فریش ہو جاتا ہے. تو یہ ہے نیچرل طریقہ باڈی کو, دماغ کو فریش کرنے کا, کہ دوپہر جب آپ نے کھانا کھایا تو آپ تھوڑا آرام کر لیں اور پھر رات کو کھانا کھائیں. ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں 24 گھنٹے, اور ڈاکٹروں نے ہی لگایا اس دھندے پہ کہ ناشتہ بہت ضروری ہے. تو ناشتے کرا کے لوگوں کی توندیں بڑھ گئی ہیں, پھر دوپہر کھاتے ہیں, پھر شام کو کھاتے ہیں, پھر رات کو الگ کھاتے ہیں. اب شکر ہے کچھ میڈیکل سائنس میں جو ماہر ڈاکٹر ہیں وہ آ رہے ہیں اسی طرف کہ نہیں بھائی اتنا کھانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے, فاسٹنگ ہونی چاہیے, 2 کھانوں میں وقفہ ہونا چاہیے. چلو دیر آئے درست آئے. اگر گھر میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو ایسے لباس میں نماز پڑھ سکتے ہیں جس میں گھٹنے کھلے ہوئے ہوں؟ نہیں جی, گھر میں بند کمرے میں اندھیرا کر کے بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پورا پراپر ڈریس پہننا پڑے گا, گھٹنے ڈھانپنے پڑیں گے. قبرستان جا کر سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ بھائی سورہ یاسین جہاں چاہیں بیٹھ کے پڑھیں, اس کے لیے اسپیشل قبرستان جانا جائز نہیں ہے, کیونکہ قبرستان عبادت کی جگہ نہیں ہے, عبادت کی جگہ مسجد ہے یا گھر. تو قبرستان تو عبرت کے لیے جائیں. تو ویسے ہی قبرستان چلے گئے آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے, وہاں بیٹھ کے فالتو باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ سورہ یاسین پڑھ لی جائے, کوئی سورت پڑھ لی جائے تو وہ ٹھیک ہے. اسپیشل سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا یہ بدعت عمل ہے. تو گئے اور دعائیں مانگ لی میت کے لیے, سورہ یاسین پڑھ لی, وہ ٹھیک ہے. یعنی گئے تو زیارت کے لیے تھے لیکن وہاں فالتو ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کوئی اچھا کام کر لیں. اگر کسی عورت کے بچے آپریشن سے ہی ہوتے ہوں تو وہ کیا بچے روک سکتی ہے؟ دیکھیں یقینی طور پر, یعنی اس طرح سے بچے روکنا کہ رحم ہی آپریشن کر کے نکال دیا جائے, یہ حرام ناجائز ہے, کیونکہ تغییر خلق اللہ ہے. ہمیں اپنی باڈی میں ایسی کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی پارٹ ہی اڑا دیا جائے کہ اس میں قوت تولید ہی ختم ہو جائے. تو اس لیے وہ مانع حمل تدبیریں جو عارضی تدبیریں ہوتی ہیں وہ اختیار کریں. اور آپریشن سے ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کسی عورت کے آپریشن سے بچے ہوئے ہوں تو اگلے بچے میں وہ مری جائے گی, ایسا بھی نہیں ہوتا. میرے علم میں بہت سی خواتین ہیں, ڈاکٹروں نے کہا تھا آپریشن سے بچے آپ کے 3 ہو گئے, چوتھا نہیں ہو سکتا, وہ چوتھا بھی ہو گیا ان کے. تو یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے, تو وقتی طور پر روکے جا سکتے ہیں. اڈا ہی اڑا دینا, قوت تولید ختم کر دینا, یہ جائز نہیں ہے. اگر لڑکی عالمہ ہو تو کیا اس کا شوہر بھی عالم ہونا چاہیے؟ لڑکی اگر عالمہ ہے اور صرف روایتی عالمہ نہ ہو, پراپر عالمہ ہو, یعنی اس کو قرآن و سنت میں, عربی زبان میں اور عربی گرامر میں, عربی ادب میں, اور پھر اس کے ساتھ تفسیر میں, حدیث میں, فقہ میں بھرپور مہارت ہو. آج کل جو بنات سے لڑکیاں فارغ ہو رہی ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے لڑکے فارغ ہو رہے ہیں, تو فارغ ہی ہو رہے ہوتے ہیں. پڑھائی والے تو بہت کم رہ گئے. آج کل مدرسوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ ہی لگے رہتے ہیں لڑکے. جیسے یونیورسٹیوں میں حال خراب ہے تو مدرسے بھی اب اسی طرف جانا شروع ہو گئے, کیونکہ بچوں کے ہاتھ میں آ گیا اینڈرائڈ موبائل اور لگے رہتے ہیں وہ ٹک ٹاک پہ. تو وہ محنت کرنے والے طلبہ جو دن رات محنت کیا کرتے تھے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو علمی لحاظ سے انحطاط ہو رہا ہے. تو لڑکیوں کے مدارس میں بھی ایسے ہی. تو اگر کوئی واقعتاً عالمہ ہو, یعنی صرف ڈگری نہ ہو, صحیح پراپر عالمہ بنی ہو, تو پھر غیر عالم اس کا کفو اور ہم پلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے پھر بلا شدید ضرورت کے اس کا نکاح غیر عالم سے نہ کیا جائے, کیونکہ یہ غیر کفو میں نکاح ہوگا. ہاں اس کا نکاح اگر عالم سے کیا جائے تو وہاں بھی یہ شرط ہے کہ وہ عالم صرف سرٹیفکیٹ کی حد تک عالم نہ ہو, وہ بھی پھر پراپر عالم ہو, با عمل ہو. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے جو عالم با عمل نہیں ہے نا وہ عالم ہے ہی نہیں, اس پہ علماء کے فضائل فٹ نہیں ہوتے. تو کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بعض عالمات شادی کر لیتی ہیں دیکھ کے کہ یہ عالم ہے, تو حالانکہ وہ بد عمل ہوتا ہے, اس کے پھر وہ اتنی زندگی ان کی برباد ہوتی ہے. تو اس سے تو اچھا تھا کہ غیر عالم جو با عمل ہو اس سے کر لیتی. تو با عمل کو پہلے فوکس کرنا ہے, علم کو اس کے بعد فوکس کرنا ہے. لیکن یہ جب رشتے مل رہے ہوں, آج کل اتنے رشتے ہیں کہاں لڑکیوں کے لیے, رشتے تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں نا 2-2, 3-3, 4-4 شادیاں کرو تاکہ عالمہ کی شادی بھی اس کے جوڑ کی شادی ہو, تو جوڑ میں اس کا نکاح ہو. لیکن آج کل ہے ہی نہیں, تو اس لیے لڑکیوں کے ماں باپ جہاں کر رہے ہوں بس آنکھ بند کر کے کر لینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ عالم کے چکر میں جو بیچارہ غیر عالم ہے اس سے بھی جائیں, پھر جب عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. پھر ماسک لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے؟
مکروہ ہے، منہ کھول کے نماز پڑھنا چاہیے. ہاں کوئی مجبوری ہو، ضرورت ہو تو ہے الگ بات ہے. رشتہ دار اگر سعودی بینک میں نوکری کرتا ہو تو اس کے گھر دعوت میں جا سکتے ہیں، اگر نہیں جائیں گے تو بہت ناراض ہوگا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرنا جائز نہیں ہے، شریعت کی ایک باؤنڈری ہے. تو اگر سعودی بینک میں جاب کرتے ہیں، اور جاب بھی، اس جاب کی نیچر بھی یہی ہے کہ وہ کچھ سود میں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہیں. ایک تو جاب ہوتا ہے چوکیدار ہے سعودی بینک میں، وہ تو صرف ایک حفاظت کر رہا ہے، اس کا سود سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مالوں کی حفاظت کرنا تو بہرحال ضروری ہے جو لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں. یا کوئی الیکٹریشین ہے آ کے بجلی کا کام ٹھیک کر کے چلا جاتا ہے، تو اس کی جاب تو حلال ہے. لیکن سود میں انوالومنٹ ہے، جیسے مینیجر ہے وہ تو پورے سسٹم کو دیکھ رہا ہے نا، یا جو ہے وہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جو وہاں ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سود میں تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. تو ایسے شخص کی جاب حرام ہے، یعنی اس کی جو آمدن آئے گی وہ جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی آپ کے ریلیٹیو ایسی جاب کر رہے ہیں اور ان کی زیادہ تر آمدن یہی ہے، تو پھر ان کے ہاں آپ کھانا نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ کھانا ناجائز ہے. اور اگر کسی مجبوری سے کھانا پڑ جائے تو آپ ان کو ایک دفعہ بتا دیں تو کافی ہوگا. ہمیشہ بار بار یاد دلانا ضروری نہیں ہے کہ بھئی ہم آپ کے گھر جب بھی کھانا کھائیں گے یا آپ ہمیں جب بھی کوئی گفٹ دیں گے تو ہم اتنے پیسے صدقہ کریں گے، ہم نے پہلے سے یہ نیت کر لی ہے، تو یہ فری کی دعوت نہیں ہوگی، ہم نے اتنے پیسے صدقہ کرنے ہیں. تو پھر آپ کے لیے کھانا جائز ہو جائے گا اور صدقہ کرنا بھی لازم ہے. پھر فون کال پر گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کیا اور مہر طے کر لیا اور پھر سب میں اعلان کر دیا کہ ہم میاں بیوی ہیں، کیا اس طرح سے نکاح ہو جائے گا؟ نہیں جناب، فون کال پر میاں بیوی ایجاب و قبول کریں تو اس سے نہیں ہوتا. فون پر وکیل بنائیں اور ایجاب و قبول کی مجلس ایک ہی ہو، جہاں ایجاب ہو وہیں قبول بھی ہو. تو اگر دلہن موجود نہیں ہے تو دلہن کے وکیل موجود ہوں اس مجلس میں، وہ قبول کریں دلہن کی طرف سے. اور اگر دلہن موجود ہے، دلہا موجود نہیں ہے، تو پھر دلہا کا وکیل ایجاب کرے اور وہاں سے دلہن کے وکیل قبول کریں. یعنی ایجاب و قبول کی مجلس میں فزیکلی دولہا دلہن کا یا ان کے وکیلوں کا ہونا ضروری ہے، موجود ہونا. بعد میں اعلان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. میری موبائل کی دکان ہے، اگر کسی موبائل کی قیمت 8,000 ہو لیکن میں ادھار پر اسے 10,000 میں دوں تو کیا یہ جائز ہے؟ اسی وقت طے کر لیں کہ میں یہ آپ کو موبائل 10,000 میں قسطوں پہ یا ادھار پہ دے رہا ہوں اور فلاں تاریخ کو مجھے پیسے دے دینا، تو یہ جائز ہے. اس کنفیوژن کے ساتھ بیچنا کہ یہ موبائل لے جاؤ، کل پیسے لے آئے تو 8,000، کل نہیں لائے تو 10 لوں گا، یہ سود ہو جائے گا. نماز پڑھتے وقت ہم پاجامہ یا پینٹ کے پائنچے اوپر کر لیتے ہیں، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار، یعنی کوئی بھی چیز جو آپ نے نیچے پہنی ہوئی ہو نا وہ ازار ہی ہے، تو اس کو ٹخنوں سے نیچے کھینچے، وہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. لہذا اس کو کسی بھی طرح سے اوپر کریں، موڑ کے کریں یا جس طرح سے چاہیں کریں. جب روح نکل جاتی ہے تو کیا وہ دفنانے کے وقت جسم کو قبر میں داخل ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. شہداء کے بارے میں بعض روایات ہیں لیکن ان کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے. اگر کوئی پیسے لے کر کچھ عرصے میں ڈبل کر کے واپس کر دے تو کیا وہ لینا جائز ہوگا؟ اگر کوئی پیسے لے اور لیتے ہوئے یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جب واپس کرو گے تو دگنے دو گے، تو یہ تو حرام اور سود ہے. اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور کوئی آپ کے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ ڈبل کر کے واپس دے گا، نہ وہ مجبور ہے اور وہ صرف خوشی میں ڈبل کر کے واپس کر دیتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے. کیونکہ سود معاہدہ کر کے جو رقم اضافہ دیا جاتا ہے نا اس کو سود کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کسی سے قرضہ لیتے تھے تو آپ لوٹاتے ہوئے بڑھا کے لوٹایا کرتے تھے اس کو، تو تاکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. کسی نے آپ کی مدد پوری کر دی ضرورت کے وقت تو آپ کو بھی چاہیے کہ اب کچھ بڑھا کے دے دیں اس کو، تو یہ احسان کہلائے گا. یہ بہت پسندیدہ عمل ہے. آج بڑھا کے دینا تو دور کی بات ہے، جتنی رقم لی تھی کم بخت اتنی بھی نہیں دے رہے ہوتے، اس میں رلا دیتے ہیں. میرے 4 بچے ہیں، میرے شوہر میرے جیٹھ کے بیٹے کو ہمارے گھر میں رکھنے کا کہہ رہے ہیں. اس نے میرا دودھ پیا ہوا ہے لیکن میں رکھنے سے منع کر رہی ہوں کیونکہ پھر سارے بچے مل کر مجھے بہت ستاتے ہیں. کیا میں گنہگار ہوں گی؟ نہیں جی، گنہگار نہیں ہوں گی. جیٹھ کا بچہ ہے، جیٹھ پالے، جس کا بچہ ہے وہ پالے. آپ کیوں؟ اچھی بات ہے پال لیں تو، لیکن اگر مشکل ہو رہی ہے تو شوہر کے لیے پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. یا تو آپ کے نہ ہوتے تو چلو، 4 بچے ہیں ماشاءاللہ، تو شوہر کو چاہیے اپنے گھر کے ماحول کو خراب نہ کرے. باقی کیا مجبوری کیا ہے یہ جب تک میرے سامنے نہیں آئے گی تو میں پوری بات نہیں کر سکتا، لیکن نارملی تو ٹھیک نہیں ہے. ویسے بھی جیٹھ کے بچے سے تو آپ کا پردہ ہوگا، وہ جب بڑا ہو جائے گا تو آپ پر لازم ہوگا کہ آپ اس سے پردہ کریں، کیونکہ جیٹھ سے بھی پردہ ہے تو اس کے بچوں سے بھی پردہ ہے. وہ آپ کے شوہر کا بھتیجا ہے، آپ کا بھتیجا نہیں ہے، ویسے بھی وہ نامحرم ہے آپ کے لیے. اور آپ کے 4 بچوں میں اگر بچیاں بھی ہیں تو جیٹھ کا بچہ تو ان بچیوں کے لیے بھی نامحرم ہے، پھر پردے کے بھی مسائل کھڑے ہوں گے. کون سے وقت میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ بہت سارے اوقات ہیں، لیکن قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ دعا کی قبولیت تہجد کے آخری وقت میں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں رات کے آخری حصے میں اور پھر پکارتے ہیں حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا مسترزق ارزق له، میں اس کو رزق عطا کروں۔ اگر کسی پر قرضہ ہو تو کیا وہ تھوڑا بہت صدقہ دے سکتا ہے؟ پہلے قرضہ ادا کر لو میرے بھائی، خدا کے لیے اس جس سے قرضہ لیا اس کو مت ترساؤ۔ کیا قسطوں پر چیز بیچنے میں قیمت بڑھانا سود کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر اسی محفل میں قیمت بڑھا دی جائے اور بتا دیا جائے کہ کیش پہ یہ چیز 1 لاکھ کی ہے اور اگر قسطوں پہ لوگے تو 1.5 لاکھ کی ہے، اور اسی مجلس میں طے کر دیا جائے کہ کون سی قیمت پہ لے رہے ہو، تو پھر یہ سود نہیں ہے۔ آپ کی مرضی، آپ اپنی چیز کو جس قیمت پہ بیچیں، 2 قیمتیں لگا دیں الگ الگ اور اس کو آفر دیں اور وہ اس آفر کو اسی وقت ڈن کر دے، پھر وہ چینج نہیں ہو سکتی، اس کو جب چینج کریں گے تو یہ سود ہوگا۔ اچھا آپ کو پتا ہے پاکستان میں فنڈر تو بہت ہیں، ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہوتا ہے۔ جب بھی میں یہ قسطوں پہ خرید و فروخت کے بارے میں بتاتا ہوں نا کہ اگر اسی مجلس میں طے ہو جائے کہ قسطوں پہ یہ چیز مہنگی اور کیش میں سستی، تو یہ جو ہے جائز ہے، لیکن اس وقت طے ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا یہ گھڑی قسطوں پہ 1 لاکھ کی ہے، قسطوں پہ کیش پہ 1 لاکھ کی ہے اور قسطوں پہ 1.5 لاکھ کی ہے، اور کسٹمر نے اسی وقت طے کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی میں 1 لاکھ والی قیمت پہ لوں گا، تو اب اگر وہ 1 لاکھ دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو تاخیر کی وجہ سے آپ 1.5 نہیں لے سکتے، کیونکہ اب 1 طے ہو گئے تو اب 1 ہی رہیں گے قیامت تک، یا تو سودا کینسل کرو یا اس سے 1 لاکھ لو۔ اب وہ لیٹ پہ لیٹ کیے چلا جا رہا ہے تو آپ پیسے نہیں بڑھا سکتے، ہاں اس کو ٹارچر کریں، تھانے میں رپورٹ کریں، پولیس اس کے پیچھے بھیجے، اب وہ 1 کے 1.5 نہیں ہوں گے، حالانکہ وہ دیر سے ہی رہا ہے، لیکن جو قیمت طے ہو گئی وہ ہو گئی۔ اور آپ نے دوسرا کام یہ کیا، اس نے کہا کہ نہیں جی میں قسطوں پہ 1.5 میں لوں گا، آپ نے کہا چل بھائی قسطوں پہ 1.5 میں، یہ تیری ہو گئی، 1 مہینے بعد پیسے دے کے چلے جانا یا 1 سال بعد دے دینا۔ اب وہ اگر پہلے لے آئے اور کہے کہ یار میں لے تو یہ قسطوں پہ رہا تھا 1.5 لاکھ میں، لیکن میرا ارادہ بدل گیا ہے، یار تو ایسا کر یہ 1 لاکھ پکڑ اور بس باقی قسط مجھے معاف کر دے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، خوب سمجھ لو، کیونکہ جو 1.5 طے ہو گئے اب وہ ہو گئے، اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح وہ 1.5 اس نے ٹائم پہ ادا نہیں کیا، اب آپ 1.5 کو بڑھا بھی نہیں سکتے۔ تو قسطوں پہ خرید و فروخت اس طرح سے جائز ہے کہ اس مجلس میں جو قیمت طے ہو گئی، چاہے قسطوں والی یا کیش والی، زیادہ والی یا کم والی، تو وہ قیمت ہی طے ہو گئی اب ہمیشہ کے لیے، اس میں اب کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہاں سودا کینسل کر دیں، پھر جو چاہے کرتے رہیں۔ تو اب میں نے جب یہ بیان کیا اور سب جتنے بھی پوری دنیا میں مفتیان کرام ہیں، میں اکیلا نہیں، وہ سب اسی طرح ہی بتاتے ہیں کہ یہ جائز ہے، تو ہمارے پاکستان میں جتنے فنٹر اور مفتیان کرام پڑے ہوئے ہیں نا، اتنی دنیا میں ہول سیل کے حساب سے کہیں بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی جس کو کچھ نہیں آتا وہ مفتی تو ہے۔ اتنے نیگیٹو کمنٹس لوگوں کے کہ یہ مولویوں نے سود کو حرام حلال کر دیا، دیکھو قسطوں کا کاروبار بھی تو وہی ہے، کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو۔ تو بھائی صاحب تھوڑی سی بھی جس میں سینس ہوگی نا، یا فقہ کو اور قرآن و سنت کو اس نے پڑھا ہوا ہوگا، تو وہ کبھی بھی قسطوں کے بزنس کو حرام نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی اعتراض تو مشرکین مکہ کو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ نے سود کو حرام کر دیا، تو قسطوں کا کاروبار بھی تو سود ہی ہے۔ اور وہ کہتے تھے جب ہم کیش پہ کوئی چیز بیچتے ہیں تو سستی ہوتی ہے، ادھار پہ بیچتے ہیں تو وہ مہنگی ہوتی ہے، تو سود میں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دونوں میں فرق ہے۔ احل اللہ البیع، یہ جو البیع میں الف لام عہد کا، یہ جو مخصوص بیع ہے نا، یعنی یہ جو قسطوں کا کاروبار، یہ اللہ کی طرف سے حلال ہے۔ وحرم الربا، اور سود حرام ہے۔ تو یہ سود نہیں ہے، سود یہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ طے ہو گئی تو پھر آپ لیٹ ہونے کی وجہ سے قیمت بڑھائے چلے جا رہے ہیں، یہ ہے سود۔ یا یہ کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز نہیں بیچی ہے، کیش اماؤنٹ کے بدلے میں آپ کیش اماؤنٹ اضافہ کر کے لے رہے ہیں، یہ سود ہے۔ سود کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ربا النسا، ربا الفضل۔ تو اس لیے پراپر وے میں جب تک علم حاصل نہ کیا جائے نا، تو اس وقت تک فتویٰ دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہوتی، چاہے آپ کتنے بڑے اسکالر بن جائیں۔ تو 2 قسمیں سود، ربا النسا جس کو حدیث نے جس کو قرآن نے حرام کیا، قرضے پہ سود لینا، اور ایک ربا الفضل، 2 جنس کی چیزوں میں اضافہ کر کے بیچا جائے جو مخصوص شرائط کے ساتھ، تو اس میں بھی سود ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ سود نہیں ہے، آپ کو دیکھنے میں وہ سود لگتا ہے لیکن وہ شریعت کی نظر میں سود نہیں ہے۔ تو اس لیے فنٹر نہ بنا کریں اور علماء پہ اعتراض کر کے جو ہے وہ باتیں شروع کر دینا۔ اسی وجہ سے یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جنہوں نے کچھ ٹوٹے پھوٹے علم حاصل کر لیا ہوتا ہے قرآن و سنت کا، یہ بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی جس کو علم ہی نہیں پتا، وہ تو علماء سے رابطہ کر لیتا ہے، لیکن ادھورا علم حاصل کیا اور آپ کی فیلڈ نہیں، آپ اس میں بھی گھسنا شروع ہو گئے، اس سے بہت زیادہ امت کو نقصان پہنچتا ہے۔ یا ایسا یہ نیم حکیم خطرہ جان، یا تو پراپر وے میں حکمت کا علم حاصل کیا ہوتا، پراپر وے میں علم حاصل کیا نہیں، کچھ ادرک کے فضائل، کچھ لہسن کے فضائل اور ٹماٹر کے فضائل یاد کر لیے، اب وہ ہر شخص پہ تھوپے جا رہے ہیں۔ وہ ایک صاحب نے لہسن کھا کے بیچارے کا منہ جو ہے نا رونق ختم ہو گئی اس کی، اس نے کہیں یوٹیوب پہ کسی حکیم صاحب کو دیکھ لیا کہ لہسن کھانے سے جو ہے نا یہ فائدے ہوتے ہیں، وہ لہسن کھایا، اس کا خون جلنا شروع ہو گیا، تو پھر کسی نے بتایا مر جائے گا بھائی تو نیم حکیم خطرہ جان، نیم مفتی خطرہ ایمان۔
اچھا بھائی، کیا مرد اپنی بیوی کو مہر معاف کرنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، یہ تو قرآن میں بہت سخت منع ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا سورہ نساء میں، کہ عورتوں کو ان کا مہر دل کی خوشی سے دیا کرو، اور اگر وہ معاف کرتی ہیں تو اللہ نے جہاں بھی معافی کی بات کی ہے وہاں طبنا کا لفظ، دل کی خوشی سے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ دل کی خوشی سے معاف کر دیں تو مجبور کر کے مہر معاف کرنے پر مجبور کرنا بالکل حرام ناجائز ہے. کیا زبردستی لی گئی خلا شرعی طور پر نافذ ہو جاتی ہے؟ یک طرفہ خلا پر تو میں بہت دفعہ بول چکا ہوں، یہ جو آج کل عدالتوں میں یک طرفہ خلا چل رہا ہے یہ بالکل ناجائز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں، عورت گواہوں سے شوہر کا ظالم ہونا ثابت کر دے، اور مطلق ظلم نہیں، اتنے درجے کا ظلم جو تنسیخ نکاح کی وجہ بن سکتا ہو. یعنی بعض مظالم ایسے ہیں کہ جیسے بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا وہ، یا نکاح کر کے غائب ہو گیا ہے، بیوی کو پوچھتا ہی نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں نکاح کیا اور باہر ملک چلے گئے، 2-2 3-3 سال پتہ ہی نہیں کدھر گیا ہے بھائی تو ایسی کوئی ریزن ہو تو پھر یا نامرد ہے، شادی ہوئی پتہ چلا تو اس کو تو بالکل ہی نامرد ہے، اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا. تو یا علاج ہو سکتا ہے لیکن کم وقت علاج کرتا ہی نہیں ہے. تو ایسی جو معقول ریزن ہوگی، تو اور بھی بہت کچھ ریزن ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تو ایسی ریزن کو عورت ثابت کرے کہ بھائی یہ ریزن پائی جاتی ہے، یا شوہر خود اقرار کر لے. اقرار نہیں کرتا تو عورت گواہ پیش کرے، اور پھر عدالت اس بیس پہ یا تو پہلے تو حکم دے گی شوہر کو طلاق دو، نہیں دیتا تو عدالت نکاح ختم کر سکتی ہے. تو یہاں تو نکاح ختم ہو جائے گا، چاہے خلا کے نام دیا جائے یا تنسیخ نکاح کا نام دیا جائے. لیکن جو نارمل ایک سیٹ اپ چل رہا ہے، جنرل مشرف نے اپنے لیے ایک عذاب کھڑا کر دیا کہ عدالتوں کو پابند کر دیا کہ جو بھی عورت آئے گی آپ نے اس کو بس خلا کی ڈگری پکڑانی ہے، تو یہ خلا نہیں ہوتا، یہ زنا ہے، کچھ بھی نہیں اس کی حیثیت. نماز میں امام کی غلط قراءت سے کیا مقتدی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ اگر بالکل ہی غلط پڑھ رہا ہے کہ حروف کا فرق ہی پتہ نہیں چل رہا ہے تو نماز فاسد ہوگی. لیکن تھوڑی بہت تجوید میں اگر گڑبڑ ہو بھی رہی ہے لیکن الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں، تو اگرچہ ایسے امام کے لیے نماز پڑھانا جائز نہیں ہے کیونکہ قراءت سیکھنا فرض ہے، لیکن بہرحال نماز ادا ہو جائے گی. اگر کسی کی نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو تو کیا فرض ادا ہو جاتا ہے؟ جی، نماز میں اگر خشوع و خضوع نہ بھی ہو تو فرض ادا بہرحال ہو جاتا ہے. البتہ نماز دل لگا کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے. اگر نماز میں شک ہو کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں یا 3 تو کیا کرنا چاہیے؟ 4 رکعت والی نماز میں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے یہ 3 ہوئی ہیں یا چوتھی پڑھی ہے میں نے. تو اگر کبھی کبھار ایسا ہوا ہے، آپ کا حافظہ ایسا تیز ہے کہ بہت ہی کم ایسا ہوا ہے، تو احتیاط اسی میں دوبارہ نماز پڑھ لیں. لیکن اگر یہ ہوتا رہتا ہے اور اکثر ہوتا ہی رہتا ہے، یہ آج کل اتنی مصروفیات ہیں کہ اکثر ہو ہی جاتا ہے، تو پھر حدیث میں اس کا حل بتایا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ 3 ہے. یعنی یہ اس صورت میں جب کہیں بھی غالب گمان نہ ہو، ورنہ جس طرف زیادہ ذہن جا رہا ہے اتنی پڑھ لے. لیکن بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، نہ ادھر ذہن جا رہا ہے نہ ادھر ذہن جا رہا ہے، تو پھر وہ یوں سمجھے کہ میں نے 3 ہی پڑھی ہیں. لیکن اس بات کا امکان بھی ہے کہ چوتھی ہو، تو تیسری رکعت کے بعد وہ قعدہ کرے گا اور اس میں اتحیات پڑھے گا، درود شریف اور دعا نہیں پڑھے گا. اتحیات پڑھ کے وہ کھڑا ہو جائے گا. یہ قعدہ اس لیے کرے گا، اتحیات اس لیے پڑھے گا کہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو، تو یہ قعدہ فرض تھا، یہ ضائع نہ ہو جائے. تو پھر ایک اور رکعت ساتھ میں ملائے گا. اب یہ رکعت یا تو چوتھی ہوگی یا 5ویں ہوگی، اور اس کے بعد پھر اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کرے گا. سجدہ سہو اس لیے کرے گا کہ اتحیات کے بعد یہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، اور اگر یہ چوتھی رکعت تھی تو تیسری رکعت کے بعد بیٹھا کیوں تھا، تو اس کی تلافی پھر سجدہ سہو سے ہو جائے گی. تو اس طرح سے یعنی شک ہو رہا ہے کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو یوں ہی سمجھے کہ 3 پڑھی ہیں، لیکن قعدہ بھی کرے یا اتحیات بھی پڑھے، اس کے بعد کھڑا ہو جائے، سورہ فاتحہ پڑھ کے اور تلاوت کر کے، اور اگر فرض نماز ہے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور 2 سجدوں کے درمیان اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کرے اور پھر اتحیات پڑھ کے سلام پھیر لے. یہ طریقہ ہے. عورت کے لیے بغیر محرم عمرہ یا حج کرنا جائز ہے؟ جوان عورت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، چاہے گورنمنٹ پرمیشن بھی دے. لوگوں میں بے دینی پھیلتی چلی جا رہی ہے اور اپنی لیے آسانیاں تلاش کرتے چلے جا رہے ہیں. کہتے ہیں بیت اللہ جا رہے ہیں، وہاں کیا فتنے کا خطرہ ہے؟ کیوں نہیں فتنے کا خطرہ؟ مرد اور عورت جہاں بھی ہوں گے تو پہلے مرد ہے، عورت ہے، اور اس میں تو زیادہ فتنہ ہے کیونکہ 10-15 دن گروپ میں اکٹھے رہتے ہیں، بہت زیادہ بے تکلفی کا خطرہ ہوتا ہے. ویسے بھی عبادت ہے، عبادت میں تو شریعت میں اور سخت احکامات ہیں پردے کے. مثال کے طور پر نارمل حالت میں عورت بغیر دوپٹے کے گھومے، سب گھر میں محرم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے. لیکن نماز پڑھے گی تو دوپٹہ اوڑھنا پڑے گا کیونکہ عبادت کی بنا ہی حیا پر ہے، تو اس میں اس کو چاہے کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو لیکن اسکارف لینا پڑے گا اس کو. تو ایسے ہی حج اور عمرہ عبادت ہے، تو اس عبادت میں تو سخت احکام ہے. آپ بغیر محرم کے جوان عورت کی بات کر رہا ہوں میں، بوڑھی عورت گروپ میں جا سکتی ہے، گنجائش ہے، تو جوان عورت کے لیے جائز نہیں ہے بالکل.
کہ وہ اتنا لمبا سفر کرے، اور پھر سفر اس سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں 10-15 دن گروپ کے ساتھ گزارے. تو ہر طرح کے لوگ حج عمرے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے کوئی محرم کا ہونا ضروری ہے. جو ایک محرم کا ایک روب ہوتا ہے، ایک پھسلنے کا خطرہ نہیں ہوتا انسان کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی فلاں آنٹی تو ہو کر آئی تھی، انہیں تو کوئی فتنہ نہیں ہوا. تو فتنے کا خوف شریعت کہتی ہے کہ فتنے کا خوف ہونا کافی ہے، فتنے ہونا ضروری نہیں ہے. جہاں چرس بٹ رہی ہو آپ اپنے بچے کو روکتے ہیں. اب کوئی کہے ابو وہ وسیم صاحب کا بچہ گیا تھا، وہ بھی وہاں سے ہو کے آیا، اس نے تو چرس نہیں خریدی. آپ کہیں گے کہ بیٹا جتنے چرسی ہیں نا یہ سب اسی ماحول میں پہلے گئے ہیں پھر چرسی بنے، تو مجھے خطرہ ہے اس بیس میں تمہیں روک رہا ہوں، یقین نہیں ہے. تو یہ جو سفر میں شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں کہ لڑکی اپنے محرم کے ساتھ جائے اور پردے کے حکام ہیں، یہ سب فتنے یقینی فتنے کی بیس پہ نہیں، یہ فتنے کے خوف کی بیس پہ شریعت نے یہ سارے حکامات دیے. تو حج عمرے اور حج میں بغیر محرم کے جائز نہیں ہے عورت کا جانا. جوان عورت کا اگر قرآن پڑھتے ہوئے آیت سجدہ پر اسی وقت سجدہ نہ کیا جائے تو گناہ ہوتا ہے؟ نہیں، گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن خلاف سنت ہے. اسی وقت سجدہ کر لینا چاہیے. بہرحال بعد میں بھی کر لیں تو بھی ہو جائے گا سجدہ. کیا بغیر نکاح کے صرف نکاح نامہ لکھنے سے نکاح ہو جاتا ہے؟ نہیں جناب، کیونکہ نکاح نامے میں ایجاب و قبول کے الفاظ نہیں ہوتے، تو نکاح نامہ فل کرنے سے، اس پہ دستخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا. عورت اذان دے سکتی ہے اگر گھر میں مرد نہ ہو؟ نہ جی، عورت نہیں اذان دے سکتی. اسلاف میں کہیں ایک مثال بھی نہیں ملتی ہے کہ عورت نے اذان دی ہو. یتیم بچے کی جائیداد سے ولی زکوٰۃ نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا. یتیم بچے کے مال سے نہ صدقہ کر سکتے ہیں نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ولی نے اگر زکوٰۃ دی تو اس کا زمان آئے گا، اپنے پیسوں سے بھرنا پڑے گا. تو جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اس کے مال پہ کسی قسم کا صدقہ خیرات بالکل حرام ہے اس کے ورثہ پر. یہاں تو شریعت نے زکوٰۃ صدقے کو ناجائز قرار دے دیا، اور ہو کیا رہا ہے، وراثت کے مال سے دیگیں پکے بٹ رہی ہوتی ہیں اور ان میں نابالغ بچوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو کتنا بڑا جرم ہے. زکوٰۃ کی رقم سے مدرسے کے اساتذہ کو کیا تنخواہ دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی. زکوٰۃ کسی کی اجرت میں دینا بھی جائز نہیں ہے. البتہ اتنا جائز ہے کہ جیسے آپ کسی غریب بچے کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط جگہ استعمال کر لے گا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تعلیم پہ ہم خرچ کریں. تو اس بچے یا اس بچے کا جو ولی ہے اس سے آپ یہ پرمیشن لے لو کہ دیکھو ہم آپ کے بچے کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں پرمیشن دے دو کہ آپ کی زکوٰۃ پہ ہم قبضہ اس کے ٹیچر کو دیں گے. یعنی ٹیچر کو وکیل بنا دیں کہ وہ اس بچے کی زکوٰۃ پہ قبضہ کرے، تو ہم بطور فیس کے پھر دے دیں گے اس کو. اس طرح سے جائز ہو جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ میں نا تملیک ضروری ہے. تملیک کا مطلب کیا؟ غریب یا اس کا ولی، کیونکہ نابالغ بچہ تو یعنی اس کے تو سارے حکام اس کے ولی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی طرف سے اس کا ولی جو ہے وہ زکوٰۃ پہ قبضہ کرے گا. تو اب وہ خود کر لے یا کسی کو نمائندہ بنا لے. جیسے میں جمشید کو کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار تو اپنا کوئی بندہ بھیج دے تو میں اس کو دے دوں گا. تو جمشید کہا ٹھیک ہے میری طرف سے ستار بھائی آ رہے ہیں ان کو پکڑا دو آپ، تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ وکیل کو دینا موکل ہی کو دینا ہے. تو ایسے ہی ٹیچر کو بھی دی جا سکتی ہے کہ آپ کہیں بھائی ہم آپ کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ میں دینے کے بجائے آپ کے ٹیچر کو ہم دے دیں گے. تو وہ پرمیشن دے دے بچے کا متولی کہ ٹھیک ہے اس کے ٹیچر کو دے دو، تو ہم نے بھی لے کے ٹیچر ہی کو دینی ہے تو تم ڈائریکٹ ٹیچر کو دے دو، تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو بعض مدارس میں یہی تدبیر اختیار کی جاتی ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق طلبہ ہیں ان سے اجازت لی جاتی ہے کہ جو زکوٰۃ کی رقمیں آئیں گی آپ ہمیں پرمیشن دیں کہ ہم آپ کی طرف سے آپ کی فیس کی مد میں آپ کے ٹیچروں کو ہم دیں گے. تو طلبہ اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ ہم پہ ہی خرچ ہو رہا ہے، یعنی کیونکہ وہ ہماری طرف سے وہ ٹیچر وکیل بن کے اس پہ قبضہ کریں گے، تو اس طرح سے پھر ادا ہو جائے گی. عورت کو طلاق کے بعد شوہر کا نام استعمال کرنا جائز ہے؟ نہیں بھائی، شوہر کا نام کیوں استعمال کرے؟ جب رشتہ ختم ہو گیا تو بس، یہ تو غیرت اور حمیت کے بھی خلاف ہے. جب ایک نامحرم ہے تو آپ اس کا نام کیوں یوز کر رہی ہو؟ نئے والے شوہر کو تکلیف بھی ہوگی اس سے کہ ابھی بھی جمشید لگایا ہوا ہے نام کے ساتھ. تو نابالغ بچے کی کمائی پر کیا زکوٰۃ واجب ہے؟ نہیں جی، کوئی نابالغ بچے کی کمائی سے صرف نابالغ بچے ہی پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، کسی پہ بھی خرچ نہیں کیا جا سکتا. زکوٰۃ صدقہ نہیں نکالا جا سکتا اس سے. فدیے کی رقم سے قرض دار کا قرض چکایا جا سکتا ہے؟ فدیے کی رقم سے جی قرض دار کا قرض چکایا جا سکتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اس کی پرمیشن سے. اس کو کہا جائے کہ ہم آپ کو کچھ رقم دینا چاہتے ہیں، تو ڈائریکٹ آپ کو دینے کے بجائے اس کو دے دیں جس کا آپ نے قرضہ ادا کرنا ہے. تو وہ پرمیشن دے گا تو پھر ادا ہو جائے گا، کیونکہ جو پھر رقم لے گا وہ اس کی طرف سے وکیل بن جائے گا. عورت مسجد میں واعظ و نصیحت دے سکتی ہے اگر خواتین کا کوئی الگ کمرہ ہو اور ان کی آواز بھی باہر نہ جاتی ہو، تو پھر وہ اور علم بھی کامل ہو عورت کے پاس، تو پھر وہ دے سکتی ہے خواتین میں. کیا حدیث سے قرآن پر نسخ ثابت ہوتا ہے؟ جی، حدیث کے لیے مشہور یا متواتر ہونا ضروری ہے.
اس سے قرآن منسوخ ہو سکتا ہے، لیکن خبر واحد سے قرآن منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اختلافی مسئلہ ہے، امام شافعی کے نزدیک تو ہو سکتا ہے، اسی طرح امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک جو خبر واحد ہے، چاہے وہ بخاری مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس سے قرآن منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اتنا ہی تواتر کا ہونا ضروری ہے، یا اس کے قریب قریب تواتر، جتنا قرآن کی آیات میں تواتر ہے۔ تو خبر واحد سے قرآن منسوخ نہیں ہو سکتا، متواتر یا مشہور سے ہو سکتا ہے۔ اب متواتر مشہور کسے کہتے ہیں، اس پر پھر کبھی اور وقت میں بیان میں کئی بار اس پہ کر چکا ہوں۔ اگر نماز میں نیت زبان سے کی جائے تو بدعت ہے، بدعت تو نہیں ہے، لیکن اس کو سنت سمجھا جائے تو بدعت ہے۔ لیکن نیت دل کا نام ہے تو دل میں ہی کرنی چاہیے۔ اسلاف سے ہمیں نہیں ملتا کہ نمازوں میں زبان سے بھی وہ نیت کرتے ہو، البتہ علماء نے وہمی لوگوں کے لیے لکھا ہے، بعض لوگ پھر ان کا قرار ہی نہیں ہوتا، وہ سوچتے ہی رہتے ہیں پتہ نہیں کون سی نماز ہے، تو ان کو وہم سے بچنے کے لیے بول دیا گیا منہ سے بول دو تاکہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ کون سی پڑھ رہا ہوں، کیونکہ وہم کے مریض بہت خطرناک ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو ایسے لوگوں کے لیے مستحسن قرار دیا گیا ہے، ورنہ سنت یہی ہے کہ آپ نماز کی نیت صرف دل میں کریں۔ کیا غسل جنابت کے بغیر روزہ قبول ہوتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ سحری کا ٹائم کم ہوتا ہے، آپ نے غسل بھی کرنا ہے، غسل کریں گے تو سحری کا ٹائم نکل جائے گا، تو کوئی بات نہیں، آپ سحری کھا لیں۔ غسل کا تعلق تو نماز سے، نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں۔ خواب میں آنے والے حکم پر عمل کرنا لازم ہے؟ نہیں جناب، شریعت کے احکام قرآن اور سنت سے ثابت ہوتے ہیں، خوابوں سے ثابت نہیں ہوتے، خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں جو علماء سے پوچھی جائیں گی۔ اگر شوہر نے بیوی کو کہا تم میرے لیے حرام ہو تو کیا طلاق ہو گئی؟ جی، اس زمانے میں حرام کا لفظ طلاق کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، کوئی اور معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا، لہذا اب یہ صریح لفظ بن چکا ہے۔ نبی کے دور میں تو حرام کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا تھا، لیکن آج حرام کا لفظ طلاق ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو کوئی بیوی کو کہہ دے تم مجھ پر حرام ہو گئی ہو یا میرے لیے حرام ہو گئی ہو، تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ بائن کا مطلب طلاق ایک ہوگی لیکن نکاح ختم ہو جائے گا اس سے۔ عورت حالت حیض میں مسجد حرام میں جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی۔ اگر طلاق رجی دی گئی ہو اور عدت کے دوران بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا تو کیا ہوگا؟ عدت کے دوران طلاق بائن بھی ہو، 3 طلاقیں بھی ہو، تو عدت کے دوران نکاح نہیں ہوتا، وہ کالعدم نکاح ہوگا۔ تو اگر شوہر نے رجی طلاق دی ہے تو عدت کے دوران بیوی نے کہیں نکاح کر لیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس نکاح کی۔ کیا شریعت میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز ہے؟ اس پہ میں بہت بار بات کر چکا ہوں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح شریعت میں انتہائی معیوب ہے، شدید ضرورت کے بغیر یہ جائز ہی نہیں ہے، برا عمل ہے۔ البتہ کسی لڑکی نے اگر کر لیا تو وہ لڑکا اگر اس کا ہم پلہ تھا، جوڑ کا تھا، تو نکاح ہو گیا، برا عمل ہونے کے باوجود نکاح ہو گیا، اور اگر جوڑ کا نہیں تھا تو نکاح نہیں ہوا۔ لیکن یہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح وہیں ایسی جگہ پہ ہی کرنے کی اجازت دی جائے گی جہاں باپ ظالم ہو، نارمل حالات میں یہ ٹھیک نہیں ہے، باپ بھی بھائی بھی یہ سب ظالم ہو۔ کیا قرآن مجید پر قسم کھانا جائز ہے؟ اگر قرآن کی قسم اٹھائی ہے کسی نے تو وہ اللہ ہی کی قسم کہلائے گی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، لیکن قرآن پہ جو ہاتھ رکھوا کے قسمیں اٹھائے جا رہی ہوتی ہیں یہ کچھ اضافہ ہے، اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا اسلاف سے، تو اس لیے اس کو ترک کر دینا چاہیے۔